لاسٹ ٹائم جب آپ آئے تھے تو بات ہوئی تھی، فیصل واڈا صاحب کی بھی بات ہوئی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ وہ تو مبارکباد وصول کرنے یا دینے بھی نہیں آئے، اس کے بعد ملنے بھی نہیں آئے جب سے وہ سینیٹر بنے. تو پھر فیصل واڈا صاحب ہمارے پروگرام میں آئے اور آپ کا گلہ میں نے ان تک پہنچایا. میں نے کہا بھائی آپ نے جا کے شکریہ بھی ادا نہیں کیا. تو انہوں نے کیا کہا میں چاہتا ہوں ذرا آپ سنیے گا، پھر ذرا آپ سے پوچھتے ہیں. فیصل بھائی کو کہہ رہے ہیں ہم نے سینیٹر بھی بنوا دیا، ووٹ بھی دے دیے، لیکن فیصل بھائی نے ہمیں شکریہ ہمارا ادا نہیں کیا، ملنے بھی نہیں آئے. وہ میرے ایم کیو میں سب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں مائنس فاروق ستار صاحب، اور میں آن ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں. فاروق بھائی آپ کے کیوں اچھے تعلقات نہیں؟ پوری ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں اور آپ کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئے. ادرگاز میں ایسا کریں کہ پھر آپ خالد بھائی کو بھی بلا لیں، مصطفیٰ کمال بھائی کو بلا لیں. یہ والا شکوہ گلا جو میں نے کیا تو پوری پارٹی کر رہی ہے. مطلب یہ کہ ان کے تعلقات کس سے ہونے چاہیے؟ مجھ سے، خالد بھائی سے، مصطفیٰ بھائی سے. مینلی تو تین ہم ہیں نا اوپر جو ہیں، وہ کنوینر چیئرمین، ہم ڈپٹی کنوینر، سینئر ڈپٹی کنوینر یا سینئر وائس چیئرمین ہے. تو میرے خیال میں اب مجھے بتائیں کہ اگر ان کے اچھے تعلقات ہیں تو کیا خالد بھائی کو یہ شکوہ نہیں ہے؟ کیا مصطفیٰ بھائی کو؟ ہم سب کو یہ شکوہ ہے. اور یہ شکوہ تو آپس میں بھائی بھائی بھی ایک دوسرے سے کرتے ہیں کہ جب ایک بھائی دوسرے بھائی کے تعاون سے اگر کوئی مارکا مار لیتا ہے، کوئی سند حاصل کر لیتا ہے تو اس کا شکریہ تو ادا کرتا ہے. یہ تو ہماری تہذیب میں، وہ کراچی کے ہیں، ان کے بھی والدین انڈیا سے ہجرت کر کے ہیں، میرے بھی والدین. اگر میں نے کوئی بات ایسی کی جو میری تہذیب سے الگ ہو تو وہ تو کہیں انہوں نے میری اصلاح کی ہے اور مجھے جانا چاہیے، میں جاؤں گا. ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، جواب یہ دینا چاہیے. انہوں نے کہہ دیا فاروق بھائی سے تعلقات. اچھا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، کبھی وہ اور میں ساتھ بیٹھے ہیں، جب کھل کے بات ہوگی تو پھر پتا ہوگا میرے ان کے اختلافات کس چیز پر ہیں. وہ پھر وہ اور میں ساتھ بیٹھیں گے، سیاسی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، وہ پھر بعد میں بات نکلے گی تو بہت دور تک لگ جائے گی. اچھا سر، گورنر سندھ کو تبدیل کیا جانا چاہیے کہ نہیں؟ کامران ٹسوری صاحب کے حوالے سے نون لیگ کے ذرائع کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا گورنر وہاں پہ لانا چاہتے ہیں، کبھی تی ہے پھر رک جاتی ہے. ایم کیو ایم کیا ہے؟ آپ لوگ گورنر صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں. پی ایم ایل این نے یہ ایم کیو ایم کو یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، اچھا کام کر رہے ہیں کامران ٹسوری بھائی، تو لہٰذا ان کی تبدیلی کا ہمارے یہاں کوئی کنسیڈریشن میں نہیں ہے. آپ دیکھیں اسحاق ڈار صاحب نے بات کی کہ انہوں نے کہا جب خبریں بہت زیادہ پھیلی بار بار مجھے ہی یا ایم کیو ایم کو ہی کیوں جواب دینا پڑتا ہے؟ اگر پی ایم ایل این یہ بات کر رہی کہیں آپ کہہ رہے ہیں تو اسحاق ڈار سے زیادہ اور کون چوٹی کا ان کا رہنما ہو سکتا ہے جو بات کر سکتا ہے؟ اسحاق ڈار نے کی. پھر اس کے بعد ناصر شاہ نے بھی کلیئر کر دیا کہ پیپلز پارٹی کا بھی کوئی ایسا دباؤ نہیں ہے. تو جب دو بڑی پارٹیاں جن کے ہم حلیف ہیں انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر یہ کس کی خواہش ہے کہ یہ چیزیں بار بار خام مخواہی جو میڈیا میں آتی؟ تو میرے خیال میں اس پر کوئی بات ہونی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو لگتا ہے سر کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں آگے جا کے اختلافات زیادہ ہو سکتے ہیں، حکومت کو، کولیشن کو خطرہ ہو سکتا ہے جس طرح کی آج کل بیان بازی ہو رہی ہے؟ جب تک نون لیگ میں اور پیپلز پارٹی میں یہ اتفاق رائے نہیں ہے کہ اگر یہ حکومت اپنے 5 سال اپنی ٹرم مکمل کر بھی لے گی، یہ اسمبلی اور یہ حکومت، تو اگلے 5 سال کے لیے کیا پی ایم ایل این پیپلز پارٹی کے حق میں دستبردار ہو جائے گی کہ ان کا وزیر اعظم نہ ہو؟ یا کیا پیپلز پارٹی نے ابھی سے یہ انڈر ٹیکنگ دے دی ہے پی ایم ایل این کو کہ ہاں اگلا 5 سال کا وزیر اعظم؟ تو جب تک یہ چیز طے نہیں ہوگی دونوں سیاسی جماعتیں اس اقتدار کے حصول کے لیے ایک دوسرے کو بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سوئی چبوتی رہیں گی. پر آپ 5 سال کے لیے ساتھ کھڑے ہیں ان کے؟ دیکھیں نا، دیکھیں ہم 5 سال کے لیے ساتھ کھڑے نہ ہو، مجھے کوئی ایسی پوزیشن دے دیں. میری خواہش یہ ہے کہ ہم کوئی ایسی غیر جانبدار پوزیشن میں آ جائیں کہ جہاں ہم اپوزیشن کے ساتھ بھی بریکٹ نہ ہو، کیونکہ ہمیں اپوزیشن نے بھی جب وہ حکومت میں تھی پی ٹی آئی اس نے مایوس کیا. اچھا لاسٹ ٹائم آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک منسٹری ایم کیو ایم کو چھوڑ دینی چاہیے، وہ آپ نے گفتگو کی تھی، کیا ابھی بھی آپ اس پہ قائم ہیں؟ دیکھیے یہ پارٹی کے اندر یہ رجحان ہے کہ اگر پی ایم ایل این جس نے ابھی تک کوئی لوگوں کو امپریس نہیں کیا بلکہ اب تک ایسے فیصلے کیے وعدے اور وعید ہیں، تسلیاں ہیں کہ بس آگے جا کے ہو جائے گا، اور صرف میکرو اکانومی میں تھوڑا سا انڈیکیٹر صحیح ہو جاتے ہیں تو وہ اسی پر جو ہے وہ آپس میں خوش ہو جاتے ہیں. لیکن جو نیچے لوگوں کی حالت زار ہے اس میں جو بجلی کے بل ہیں، گیس کے بل ہیں، انہوں نے یہ کمر توڑ دی کہ لوگ اپنی تنخواہ میں وہ سارا بل ادا کر دیں ایک طرف، یا اپنا کرایہ، آنے جانے کا کرایہ، بھاڑا، علاج معالجہ بزرگوں کا، بچوں کی تعلیم، راشن اور ضروری اشیاء بتائیں یہ خریدیں یا بجلی کا بل دیں. اب لوگوں کو گائیڈ بھی تو کریں، وہ کیا کریں؟ آپ بتائیں کیا کریں؟ اور اس کے بعد پھر اگر بجلی کا ڈیفالٹر کوئی ہے تو مجھے نہیں پتا پورے ملک میں کیا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو حکومتی پالیسیز ہیں اس سے سیاسی طور پہ آپ لوگوں کو نقصان سب کو ہو رہا ہے نا. وہ ملبہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں، مطلب یہ کہ شہیدوں میں وہ انگلی کٹا کر ہمیں بھی شامل کر لیا.
جبکہ حصہ بقدر جثہ میں اتنی وزارتیں بھی نہیں دی. چلیں یہ ایک وزارت بھی اتنی بوجھ بنی ہوئی ہے تو آگے پتہ نہیں لوگ اگر کوئی فوری طور پر ان کے لیے اب نہیں کیا گیا تو میں نے تو اپنی جو گزشتہ دنوں پریس کانفرنس تھی اس میں نے کہا تھا کہ ابھی خودکشیاں بڑھ رہی ہیں, اسٹریٹ کرائم میں بہت اضافہ ہو رہا ہے. یہ تو سر ضروری ہے کہ پھر اپنے اتحادیوں کو آپ کنونس کریں نا, آپ کے اتحادی ہیں وہ آپ کے ووٹوں پہ حکومت کھڑی ہے, ان کو کنونس کریں, نہیں تو پل آؤٹ کریں اور چھوڑیں حکومت کو باہر. ہمارے ان اتحادیوں کے جو بنیادی مفادات ہیں سیاسی, جماعتی, گروہی اور ذاتی, ان پہ ضرب پڑتی جو ہم ریفارم ایجنڈا دیتے ہیں. اور وہ ہم مڈل کلاس ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ان پہ ٹیکس لگاؤ جن کے پاس دولت ہے, جن کی آمدنیاں ہیں اربوں میں کھربوں میں, اگر ان کے اوپر نہیں لگائیں گے تو اسی طرح چیزیں بہتر نہیں ہوں گی. پر فاروق بھائی اس میں کوشچن یہ بھی ہے نا, جو عام مڈل کلاس بندہ ہے پھر وہ یہ بھی کوشچن کرتا ہے کہ پھر ان مفاد پرستوں کے ساتھ آپ کیوں بیٹھے ہیں. تو پھر اطہر کاظمی میرے پاس بھی آپ, میں تو پھر عوام سے میں اور آپ پوچھتے ہیں کہ پھر عوام مجھے چوائس دیں, ایسے نمائندے جو مڈل کلاس ہو, یہ نہ دیکھیں کہ کون 2 کروڑ 5 کروڑ الیکشن میں خرچ کر رہا ہے, ایسے نمائندے اپنے درمیان میں سے نکالیں, میری بہنوں اور بیٹیوں کو زیادہ آگے لائیں, 35 سال سے کم عمر کے نوجوانوں کو لائیں, جو بے روزگار ہو, جو بھی نکلا ہو تعلیم اپنی حاصل کر کے کسی بھی انجینئرنگ یونیورسٹی سے, کسی میڈیکل, اس طرح کی کوئی پارٹی آئے گی حکومت لا کر لائیں گے تو پھر آپ ان کے ساتھ میری جو پھر اشتراک عمل ہوگا, جو پھر ہمارا وسیع البنیاد جو ہم پھر فیصلے کریں گے مل کر. سر حکومتی اتحاد کا حصہ بن کے مطمئن ہیں آپ؟ میرے خیال میں چوائس بھی تو نہیں دی نا پاکستان کے عوام نے, تو چوائس دی ہوتی, اور کوئی ایسی جماعت نوجوانوں کے ابھر کے آئے, کاش ایک نئی لیڈرشپ ہو, نیا بلڈ ہو, اور جو مطلب ہے کہ عوام سے بھی قریب تر ان کے درد, ان کی مشکل کو, ان کے مصائب کو سمجھتی ہو, اور ایک عام آدمی لوور مڈل کلاس کے, یہ بہت, اگر اس کی تنخواہ فرض کر لے 35,000 بھی ماہانہ ہے تو اس میں کیسے گزارا کرے گا, اس سے وہ کرایہ دے گا, بجلی کے بل, گیس کے بل دے گا, گھر کا راشن, دیگر اشیاء ضرورت, اور اسی طریقے سے والدین کا علاج, بچوں کی تعلیم. مطلب مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر اپوزیشن کی کوئی جماعت ہے جس کو وقتی طور سے ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ اس کو لگژری ہے کہ وہ کوئی بھی پالیسی حکومت کی یا کوئی بھی ایسا فیصلہ جو کہ بڑا بیٹر فیصلہ ہوتا ہے, کڑوا فیصلہ ہوتا ہے, اس کے اوپر وہ سیاست کر سکتے ہیں, مطلب پر آپ کے پاس وہ لگژری نہیں. پر آپ نے پر جو بجلی کے بلوں کا ذکر کیا, اپوزیشن کو بھی اگر موقع جب ملتا ہے تو 4 سال پی ٹی آئی کو جب ملے تھے تو نا انہوں نے ذریعہ آمدنی پہ ٹیکس لگایا, جس سے کہ واقعی میں ہم اپنی جو معاشی یہ جو مصائب ہیں اس کو حل کر سکتے ہیں, معاشی بحران کو. زرعی انکم ٹیکس بڑے وڈیروں جاگیرداروں, چھوٹے کسانوں زمینداروں پر نہیں. دوسرا جو کہتے ہیں نا کہ اختیارات نچلی سطحوں پہ چلے جائیں, 130 شہروں کو ترقی کا انجن بنائیں, باوسیلہ خود مختار با اختیار بنائیں, حکومتیں بنائیں, مقامی سطح پہ حکومتیں ہوں, تو وہ خود ترقی کریں گے, پورے ملک کو آگے لے جائیں. پر سر جو عوام کو ریلیف کی آپ نے بات کی, عوام نے آپ کو مینڈیٹ تو دیا. تیسرا بجلی تیل گیس کی قیمت کو کم کرنا ہے ہر حال میں, میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ نہیں کیا تو مطلب یہ گیمبل ہے, بظاہر جوا ہے, یہ رسک لینا ہے, لیکن اس سے آپ کی اکانومی میں اسپیس آئے گی, گروتھ ہوگی, لوگ سکھ اور چین کا سانس لیں گے, رات کو سوئیں گے, صبح اٹھ کے محنت کریں گے. ٹھیک ہے, اب رات کو سو نہیں رہے, بجلی ہے نہیں, بجلی نہیں ہے, پر بجلی بے شک نہ ہو, پر بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. مریم بی بی نے تو دیکھیں ریلیف دیا ہے, 14 روپے فی یونٹ کم کیا ہے. آپ لوگ بھی سندھ حکومت سے بات کریں, کراچی کی عوام کو, حیدرآباد کی عوام کو, پورے سندھ کی عوام کو کوئی ریلیف دلوائیں. ہو رہا یہ ہے کہ الٹی مریم بی بی پہ تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی انہوں نے یہ کیسے کر دیا, وفاق ان کے ساتھ ہے, آپ وفاق سے گلے شکوے کر رہے ہیں. بھائی آپ بات کر لیں سر مراد علی شاہ صاحب سے اور عوام کے لیے ریلیف لیں. دیکھیں, یا تو یہ ڈکلیئر ہو جائے نا کہ اس کولیشن حکومت میں جو حلیف جماعتیں ہیں ان کے درمیان اگر پنجاب کی حکومت کو ایسا فیصلہ کرتی ہے جس کا ملک کے دوسرے صوبوں کے عوام پر اثر آتا ہے, اور ان کے اندر کوئی احساس محرومی پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ ٹیکس تو 4,000 ارب روپے کا سالانہ کراچی دیتا ہے, ٹھیک ہے, اور اسے 40 ارب کی خیرات ملتی انفراسٹرکچر کے لیے, اور جو ٹیکس 4,000 ارب کا ٹیکس دے جو شہر 4,000, اسی ٹیکس میں سے پنجاب کو جو ان کی آبادی کے حساب سے NFC میں حصہ مل رہا ہے تو وہ تو 14 روپے کی رعایت دے دے, لیکن 4,000 ارب کا ٹیکس دینے والے شہر پر فیول,
ایڈجسٹمنٹ چارجز کی مد میں یہاں 14 روپے کم وہاں 5 روپے بڑھا دیے جائے. پہلے ہی 5 روپے بھتہ جو پورے ملک میں نہیں ہے, 1.5 روپیہ سرچارج کا ہے, 3.5 روپے گردشی قرضہ. ٹھیک ہے نا, اب صوبے کی بات کریں نا تو کراچی کا نپرا نے مانا ہے کوئی لینا دینا نہیں کراچی کے صارفین کا کے الیکٹرک کا یہ گردشی قرضوں پہ, تو اس کے 3.5 روپے فی یونٹ ہم سے کیوں وصول کے جا رہے. اچھا مطلب یہ نہیں ہوتا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. اگر آپ کو 14 روپے دینے ہیں تو یہ 5 روپے جو بھتے کے الیکٹرک کے ہیں جس میں گردشی قرضے کی وصولیابی بھی ہے تو وہ ہم سے کیوں لے رہے, وہ ختم کریں. مطلب کہیں دوسروں کے درد کو بھی تو محسوس کریں. ان کے ساتھ ہونے والے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ بھی 40-45 ارب روپیہ سندھ کی حکومت 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ کے فارمولے کے تحت پیسے تو سندھ کو بھی مل رہے ہیں. اچھا سندھ کی حکومت کرے سائڈ پہ رکھے. اچھا سندھ کی حکومت تو وڈیروں جاگیرداروں کی, اس نے پہلے اپنی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا تو اب وہ کیا کرے گی, کرنا چاہیے. بات صحیح ہے آپ کی, اسے بھی 14 روپے اصولاً کم کرنے چاہیے. اچھا لیکن اگر میں آپ کو اس کے برعکس ایک فارمولہ دے دوں, اگر یہ صوبے کھیلنا ہے تو بھئی آرٹیکل 158 میں گیس جس صوبے سے نکلتی سب سے پہلا اس کا ہے وہ اس کی ضرورتیں پوری ہو. پنجاب کے کارخانوں کو سندھ کی گیس دینے کی بجائے جو دی جا رہی ہے, جو دینی نہیں چاہیے, غیر آئینی ہے, تو پھر وہ گیس اگر سندھ صوبہ استعمال کرے اور MQM اور پیپلز پارٹی یہ طے کرے کہ کراچی کے بجلی کے کارخانے کو کے الیکٹرک کو ہم یہ گیس دے دیں گے رعایتی داموں پہ, تو میری کاسٹ آف پروڈکشن 13 روپے آ جائے گی, اور جو RLNG سے میں بنا رہا ہوں 24 روپے کی, تو مجھے تو ون ون. میں تو اب انہوں نے 14 روپے کم کیے, میں تو کراچی اور سندھ کے عوام پہ 20 روپے کم کر دوں گا بھائی اگر ہماری گیس ہمیں استعمال کرنے دیں. دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے. یہ تو سر گلہ شکوہ بلوچستان والوں کا بھی ہے کہ ساری زندگی وہاں سے گیس نکلتی ہے اور جدھر سے نکلتی ہے ان کے پاس گیس نہیں ہے. ان کو سوئی کی گیس ان کو دیں, وہ 25 روپے کم کر دیں گے بلوچستان کے عوام پر ان کی گیس. وہ کیوں دے کسی اور کے لیے, اگر اسی طرح یہ پیسے ہمیں پھونکنے ہیں اور بلوں کی ادائیگی میں دے دینے, یہ کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے.